للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ الحمدللہ رب العالمین، آج کا جو ہمارا نماز کے حوالے سے مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر امام نماز پڑھا رہا ہو اور پیچھے سے کوئی مسبوق یعنی نماز پڑھنے والا بعد میں شامل ہو تشہد کے اندر، تو وہ اپنی تشہد مکمل کیسے کرے گا؟ یاد رکھیے، جب امام قاعدہ اولا میں بیٹھا ہو، وہ تشہد پڑھ رہا ہو، نمازی لیٹ ہو گیا آیا اور وہ بھی تکبیر تحریمہ اور پھر تکبیر کہہ کر تشہد میں پہنچ گیا، اور امام صاحب اللہ اکبر کہہ کے تیسری رکعت کے لیے قیام کی طرف آ گئے، اب مقتدی پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنی تشہد کو مکمل کرے، کہ یہ واجب ہے۔ یاد رکھیے، نماز میں دو طرح کے واجبات ہیں۔ نمبر ایک، واجب جو نماز کے واجبات ہیں، خود جو نماز کے واجبات ہیں، اور نمبر دو، امام کی اتباع کرنا، یہ بھی واجب ہے۔ جب ایسا مسئلہ ہو تو پھر پہلے جو نماز کے واجبات ہیں ان کو پورا کیا جائے گا، یہاں تک کہ اگر امام قیام سے رکوع کی طرف لوٹ بھی آیا تو اس کو چاہیے جو لیٹ شامل ہوتا تشہد میں تھا وہ اپنی تشہد مکمل کرے اور پھر اپنے دوسرے واجب کی طرف پلٹے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر امام صاحب تشہد مکمل عبدہ و رسولہ پڑھ کر کھڑے ہو جائیں اور مقتدی نے عبدہ و رسولہ ابھی نہیں پڑھا، یعنی مکمل نہیں کی تشہد، تو مقتدی پر لازم ہے کہ وہ اپنی تشہد مکمل کر کر ہی امام کھڑا ہو اور امام کے ساتھ امام کی اتباع کرے۔ ہاں، مسئلہ یہ جیسے چوتھی رکعت ہے، چوتھی رکعت میں امام نے تشہد پڑھی، تشہد کے بعد درود پاک پڑھا، پھر دعا پڑھی اور امام صاحب نے عبدہ و رسول یوم یقوم الحساب تک پڑھ کر سلام پھیر دیا۔ اب مقتدی پر لازم ہے، اگر اس نے تشہد پڑھ لی ہے تو وہ بھی امام صاحب کے ساتھ سلام پھیر دے، کیونکہ جو واجب تھا وہ تشہد پڑھنا تھا، وہ اس نے تشہد پڑھ لی۔ اب جو یہ دعا اور اس کے درود پاک، یہ اس پر واجب نہیں تھا، لہذا واجب جو تھا عبدہ و رسول تک پڑھنا، اس کا واجب ادا ہو چکا تھا، لہذا اب چوتھی رکعت کے اندر جسے قاعدہ اخیرہ کہا جاتا ہے، اس کے اندر وہ امام کی اتباع کرتے ہوئے سلام پھیر دے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو نماز کے مسائل یاد رکھنے اور ثواب کی نیت سے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔